رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پتا چلا تو آپ نے اپنی خاص کمائی میں سے کچھ حصہ انہیں نظر فرمایا اور اس کو آپ نے وجہ تقرب بتایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قرب پانے کا ذریعہ ہے جو تم نے حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو یہ بیعت کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ آپ جتنے مشائخ اور جتنے اولیاء کرام بزرگان دین گزرے ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، آپ کو شاید ہی کوئی ایسا ملے جس نے بیعت نہ کی ہو۔ ہر کوئی کسی نہ کسی ولی سے، کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت ہوتا ہے، اور بیعت ہونا یہ ایک اچھی علامت ہے۔ پھر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک کانسیپٹ کو کلیئر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت نے اس آیت کریمہ کو نقل کیا، ذرا سنتے جائیے۔ مزید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، مگر قرآن مجید کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یعنی ایک طرف یہ ارشاد ہوا کہ اللہ بندے کو کافی نہیں، سورہ زمر میں آیت نمبر 36، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں اللہ کی طرف وسیلہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وسیلہ مشائخ کرام ہے۔ سلسلہ با سلسلہ جس طرح اللہ عز و جل تک بے وسیلہ رسائی محال قطعی ہے، یوں ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رسائی بے وسیلہ دشوار ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تک وسیلہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ ہے یہ مشائخ کبار یا علماء کرام ہوتے ہیں، جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب شفاعت ہیں، اللہ عز و جل کے حضور وہ شفیع ہوں گے اور ان کے حضور یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور علماء و اولیاء اپنے متوسلوں کی شفاعت کریں گے، جو ان سے وابستہ ہیں ان کی شفاعت کریں گے۔ اعلیٰ تو پھر فرماتے ہیں کہ مشائخ کرام دنیا و دین و نزاع و قبر و حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور اب اعلیٰ حضرت ایک ایسے شخص سے فرما رہے ہیں جو بیعت نہیں ہو رہا۔ یہ ساری وضاحت کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ اللہ بندے کو کافی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، پھر اعلیٰ حضرت نے صراحت کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، مشائخ کبار وسیلہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے، پھر آقا اعلیٰ حضرت نے صراحت فرمائی کہ صاحب شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے، اور مشائخ کرام اور علماء کرام یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے متوسلین، اپنے مریدین، اپنے متعلقین کی شفاعت کی درخواست کریں گے۔ یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مشائخ کرام دنیا و دین، نزاع و قبر، حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں۔ یہ سب صراحت کرنے کے بعد اب اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں، دل کے کانوں سے سنو کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس محتاج بے دست و پا سے بڑھ کر احمق اپنی عافیت کا دشمن کون، جو اپنی سختیوں کے وقت اپنے مددگار نہ بنائے۔ وہ قیامت کا وقت، نزاع کا وقت، قبر کا وقت، حشر کا وقت، ان تمام اوقات میں جو اس کے مددگار بنیں گے، جو آقا کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، جو نزاع میں اس کے کام آ سکتے ہیں، حشر میں اس کے کام آ سکتے ہیں، قیامت کے دن کام آ سکتے ہیں، کہ ایسا احمق ہے وہ شخص جو اس دین کے لیے اور ان لمحات کے لیے اپنے مددگار پیدا نہیں کرتا۔
ارے اگر ایک شخص کسی ملک میں جانا چاہتا ہے اور پہلی مرتبہ اس کی اس ملک کے اندر لینڈنگ ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایئرپورٹ پہ جان پہچان والا مل جائے، کوشش کرتا ہے، یہاں سے جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کوئی ہمارے ملک کے کوئی کراچی ایئرپورٹ پہ کوئی جان پہچان والا مل جائے تو ذرا میرا سامان آسانی سے نکل جائے گا، فلائٹ پہ کوئی جان پہچان والا مل جائے تو تھوڑی سیٹ مل جائے گی، اگر امیگریشن پر کوئی جان پہچان والا ہوگا جلدی اسٹیمپ لگ جائے گی، اگر بورڈنگ کارڈ پر جان پہچان والا ہوگا تو ایک اچھی سیٹ اور مطلب ونڈو یا مطلب اس طرح کی کوئی اچھی سیٹ مل جائے گی، وہاں اتروں گا، اگر پائلٹ یا اس کا عملہ جان پہچان والا ہوگا سارا سفر آرام دہ گزرے گا، وہاں اترا، وہاں اترتے کو جان پہچان والا مل گیا، اور اگر ایسا مل گیا کہ انگلی پکڑ کر اسٹیمپ لگا کے باہر نکال دے، کون نہیں چاہتا ہے؟ سچ بتائیے، ہر شخص چاہتا ہے۔ ارے دنیا کے لیے ان تمام منزلوں میں اپنے مددگار پیدا کرنے کو تو سب چاہے، لیکن قبر میں مددگار پیدا کرنے کو کوئی نہ چاہے، نزاع کے وقت مددگار پیدا کرنے کو کوئی نہ چاہے، حشر میں مددگار پیدا کرنے کو کوئی نہ چاہے، تو پھر اس سے بڑھ کر احمق کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر نادان کون ہوگا؟ کہ حدیث پاک میں ہے، وہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کو فتاوی رضیہ شریف میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے باکثرت نیک بندوں سے رشتہ و علاقہ وہ محبت پیدا کرو کہ قیامت میں ہر مسلمان کامل کو شفاعت دی جائے گی، کہ اپنے علاقے، یہ تو ہم جہاں رہتے ہیں نا اس کو علاقہ کہتے ہیں، ہمارا جو محلہ کہتا ہے، اور رشتے کو علاقہ کہتے ہیں، زبر و زیر کا فرق ہے۔ اپنے علاقے والوں کی سفارش کرے، یہ اللہ کے نیک و کامل بندوں کو یہ اجازت دی جائے گی، مقام دیا جائے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ نسبتیں قائم کرنے میں، بیعت کرنے میں، ان سے رشتہ جوڑنے میں برکت ہی برکت ہے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا، بیعت کی اہمیت اور بیعت کا مقصد یہ واضح ہوا۔ یعنی ایک تو بیعت کا مقصد یہ ہے کہ جناب میں قرض دار ہوں، سنا ہے یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بیعت کر لوں میرا قرضہ اتر جائے گا، میں بے اولاد ہوں، فلاں بزرگ سے بیعت کر لوں میری بے اولادی دور ہو جائے گی، شادی نہیں ہو رہی ہے بیعت کر لوں شادی ہو جائے گی، بیٹی گھر بیٹھی ہے بیعت کر لوں بیٹی کی شادی ہو جائے گی، بیٹا بے روزگار ہے بیعت کر لوں بیٹا روزگار پر لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی غیر شرعی تو نیتیں نہیں ہے نا، مباح نیتیں، جائز نیت ہے، لیکن جو بنیادی نیت ہے نا بیعت کرنے کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بنیادی نیت بیعت کرنے کی یہ ہے کہ میں ایک ولی کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر، ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ محاورہ ہے، یعنی ایک ولی کامل سے بیعت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے صدقے مجھے عبادت اور نیکی کی توفیق نصیب ہو، مرتے وقت ایمان کی سلامتی نصیب ہو، قبر میں آقا کی پہچان نصیب ہو، اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے صدقے میں آقا کی شفاعت نصیب ہو، اور بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ ایک شخص نے مکان بنایا، مکان میں اس نے کھڑکی بنائی، روشن دان ونڈو۔ کسی نے پوچھا کیوں بنائی بھائی؟ کہنے لگا روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ بھائی کیوں بناتے آدمی کھڑکی ونڈو؟ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، اس لیے بنائی۔ اور جس نے سوال کیا وہ نیتوں کو جانتا تھا کہ نیتیں کیا شے ہیں، اس نے کہا کیا ہی بہتر ہوتا کہ تم یہ نیت کرتے کہ روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی، ہوا اور روشنی تو ویسے ہی آنی تھی۔ اگر یہ نیت کر کے روشن دان بناتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، میں اذان سنوں گا، اذان کا جواب دوں گا، تو تمہیں اس کھڑکی بنانے کا کس قدر ثواب نصیب ہوتا۔ تو جو فوائد دیگر ہیں کاروبار کے، اولاد کے، بے روزگاری کے، اپنی جگہ پر صحیح، یہ بھی ملتے ہیں، بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، لیکن اگر بندہ صرف اسی پر نظر رکھتا ہے، بالفرض نہ دور ہو تو بدگمان ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا یار، میں نے تو بیعت کی تھی یہ بھی نہیں ہوا، میں نے تو بیعت کی تھی وہ بھی نہیں ہوا، مجھے تو کہا بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، میں تو کہیں بھی نہیں پہنچا۔ اور بھائی تو پہنچنے کی باری آئی کب ہے؟ پہنچنے کی باری تو اس وقت آئے گی جب نزا کا وقت آئے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ کیسا کامل ہے۔ تو یہ ایک بیعت کا تصور
समझाने की कोशिश कर रहा